بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب 70 کی دہائی میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور ہم یہاں پاکستانی سوچتے تھے کہ کون سا ملک ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر جدھر انسان جائے چھٹیوں کے لیے یا جس کی مثال دی جاتی تھی، تو آج آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ لوگ لبنان کی مثال دیتے تھے۔ آج دبئی کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی چھٹیوں کے لیے دبئی جانا ہے، تو 70 اور کافی دیر تک بلکہ 80 کی دہائی کی شروع میں سب بات کرتے تھے بیروت جانے کا۔ سب سے خوشحال علاقہ تھا، سارے مڈل ایسٹ سے، دبئی سے، یو اے ای سے، سعودی عربیہ سے سب لوگ بیروت کا سوچتے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جدھر لوگ جاتے تھے، خوشحالی تھی وہاں، ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کا جو پر کیپٹا انکم تھا، اوسط آمدنی، وہ سب سارے علاقے سے بہتر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آج لبنان دنیا میں غریب ترین ملک بن چکا ہے۔ آج 70% لبنان کی جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے۔ آج لبنان کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آج لبنان کے اندر جو لوگ جو فیکٹریاں لگاتے تھے، جو انڈسٹری لگاتے تھے، وہ اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ آج وہ آپ کو دبئی میں ملیں گے، آج ابوظہبی میں لبنان سے لوگ ملیں گے، آج وہ یورپ میں چلے گئے ہیں۔ لیکن لبنان چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے ہیں جو جا سکتے تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، جو ہنر تھی جن کے پاس پروفیشن تھا، وہ چھوڑ کے تو چلے گئے۔ رہ کون گیا؟ وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے، جو غریب لوگوں کو ویزا نہیں ملتا باہر جانے کا، وہ رہ گئے۔ اور آج ایک وہ ملک جو خوشحال تھا، آج وہ بالکل وہ ملک بن گیا جس کو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ میں آج اپنے ملک کی بات کرتا ہوں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گریس کی سمندر کے اندر جو کشتی ڈوبی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں تقریباً 300 پاکستانی تھے، ابھی تک ہمیں پورا پتہ نہیں، کیونکہ وہ انلیگل تھے، وہ ناجائز طریقے سے جا رہے تھے، تو اس کے ابھی تک پوری رپورٹس نہیں آ رہی۔ لیکن جو میں نے ابھی تک پڑھا وہ یہ کہ جو لوگ اس کشتی پہ تھے ان سے مغربی اخباروں نے انٹرویو لیے، ان کے جو لوگ بچے تھے یا جنہوں نے وہاں سے جو یہ آزاد کشمیر سے کئی لوگ گئے ہوئے تھے، تو جب ان کے انٹرویو میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا امید ہی ہم کچھ نہیں تھی، ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ساروں نے کیا کیا؟ پیسہ جمع کیا، قرضے لیے، پیسہ جمع کیا، قرضے لیے، پھر ناجائز طریقے سے ان کو یہ کوشش تھی کہ کہیں کسی طرح ہم یورپ میں چلے جائیں، ملک چھوڑ کے کسی طرح نکل جائے، یہاں امید ختم ہو گئی تھی۔ آج صرف جو یہ ہمارے غریب لوگ جن کے پاس اب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آج صرف وہی نہیں صرف چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے 10 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہسپتال کی مثال اس لیے دی کیونکہ جو کینسر ہسپتال میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، دنیا میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، دنیا میں کہیں جائیں تو جتنے ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں 4-5 گنا زیادہ تنخواہ مل سکتی ہے وہاں۔ تو 10% ہمارے کنسلٹنٹ شوکت خان ہم سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں، کیونکہ امید چلی گئی ہے ان کو۔ اسی طرح ہر جگہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے، فیکٹریز پہ جو بڑے بزنسز تھیں جدھر انہوں نے پروفیشنلز ہائر کیے ہوئے تھے، ہر جگہ سے یہی آواز آ رہی ہے کہ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امید ختم ہو گئی ہے، آگے کو ان کو نظر نہیں آ رہا۔ لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، پتہ کہ شام کو ہم نے روزہ کھولا ہے، بھوکے رہتے ہیں سارا دن۔ اسی طرح لوگوں کو اگر یہ امید ہو کہ آگے جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے،
وہ کہا ٹھیک ہے یہ مشکل وقت برداشت کر لیتے. لیکن جو حالات اب جا رہے ہیں, لوگوں کی امید جا رہی ہے ملک سے. اور میں یہ جو آج بات کر رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں, وہ جو لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے لیے یہ سامنے رکھ رہا ہوں. دو قسم کے لوگ ہیں نا, ایک تو وہ ہیں جو کہ NRO والے ہیں, جنہوں نے اپنے پیسہ بچانا تھا, جو صرف آئے ملک سے اس لیے تھے کہ ان کے اربوں روپے کے اوپر کرپشن کیسز تھے, تو انہوں نے تو NRO لینا تھا. میرے سے بڑی کوشش کی, میرے پیچھے پڑے رہے, پروپیگنڈا کیمپین کرتے رہے, اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی کہ ملک تباہ ہو گیا, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے تو, ان کا مقصد کوئی ملک کی تو بہتری تھی نہیں, کہ ان کا تو پیسہ باہر پڑا, چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے گئے ہیں. تو یہاں اگر جب روپیہ گرتا ہے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ملک اگر نیچے جائے گا ان کو کیا فرق پڑے گا. آج اگر یہاں لوگوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ان کو تو کوئی فرق, ان کا پیسہ ہی پہلے باہر پڑا ہوا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ٹائپ ہے, لیکن دوسرے بھی ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے, جن کا جینا مرنا اس ملک میں. میں تو ان سے آج بات کر رہا ہوں. میں لیبنان کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. ہم اس وقت اتنی تیزی سے وہاں جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر جو دولت بڑھتی ہے, جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں, دولت میں جو اضافہ ہوتا ہے, وہ تو سکڑ کے 6% سے جا کے نیچے چلا گیا ہے 0.2%, کئی کہتے ہیں اسے بھی نیچے چلا گیا. جو انڈسٹری جس کی وجہ سے روزگار ملتا تھا لوگوں کو, انڈسٹری جو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ٹیکس بڑھتا ہے, کیونکہ دولت بنتی ہے اس میں سے ٹیکس بنتا ہے, ملک کی آمدنی بڑھتی ہے, اس میں سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, تاکہ آپ جو یہاں ڈالرز ملک میں آئیں. وہ جو انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی تھی, وہ انڈسٹری تو نیچے چلی گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے بڑی ہماری, جس کی وجہ سے ڈالر ملک میں آتے ہیں, ابھی سینٹ ہیئرنگ کے اندر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے لوگوں نے سینٹ کے اندر جا کے بتایا ہے کہ 40% پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. 70 لاکھ لوگ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور 25% مزید اگر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے نہ کیا, جو قیمتیں آپ نے اتنی چڑھا دی ہیں, بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, گیس کی قیمت کہاں سے کم پہنچ, اگر یہ آپ نے کم نہ کی تو 25% مزید اور بند ہو رہی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف سال پہلے فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھیں, مجھے ٹیکسٹائل والے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ٹیکسٹائل کا ورکر نہیں مل رہا. ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی تھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس ریکارڈ تھی, اس کی جو وہ ٹیکس دے رہی تھی ہمیں. تو وہ 1 سال کے اندر یہ ملک کدھر سے کدھر گیا ہے کہ میں نے صرف یہ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جب گئی, ایکسپورٹس کم ہوئی, باقی بھی ایکسپورٹس جب کم ہوئی, جو ہمیں ڈالر میں بھیج رہے تھے ریمیٹنسز, جو ورکرز تھے, وہ 13% کم ہو گئی. ہم نے صرف 1 سال کے اندر جو ڈالر ہر سال بڑھ رہا تھا, ہمارے آخری 2-3 سال ڈالر بڑھتے جا رہے تھے, ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی تھی, ہر سال بڑھتی جا رہی تھی, ریکارڈ تھی ہماری آخری 1 سال میں. وہ صرف جو ریمیٹنسز میں کمی ہوئی ہے اور جو ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے, وہ 7.1 ارب ڈالر ہوا ہے. ہم IMF سے 7 ارب ڈالر کا قرضہ مانگ رہے ہیں. اتنا 1 سال کے اندر کمی آ گئی ہے ڈالرز کے اندر آنے میں, اور یہ مزید اور نیچے جا رہا ہے, کیونکہ جتنا جو مارکیٹ میں ڈالر بک رہا ہے اور جو اس کی آفیشل ریٹ ہے, اس میں جتنا فرق بڑھتا جا رہا ہے, اتنا اور پیسہ بینکنگ چینل سے نہیں آ رہا, یعنی کہ ملک کو اتنا اور کمی ہوتی جا رہی ہے ڈالرز کی. اور جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے, آگے بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمارا ٹیکس بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور آگے جا کے جو ہمارا ایکسپورٹس جو ڈالرز آنے ہیں وہ مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ملک میں امید کیوں جا رہی ہے لوگوں کی؟ کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کو چینج کرنے کا. جو کوئی بھی روڈ میپ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرائسس آ گیا, ایسے نکلنا کیسے ہے, سامنے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے.
اوپر سے آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتے کا کیا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کہ اب ہمارے پاس ہم نے آگے ادائی کرنی ہے ہماری جو قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں ڈالرز کی, اب وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اور اگر ہم نے ڈالرز نہ دیے تو ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈیفالٹ کر گیا تو ابھی پاکستان کی تاریخ میں 38% مہنگائی ہے, تاریخ میں سب سے زیادہ. انہوں نے جب پروپیگنڈا میرے خلاف کیا تھا سب نے مل کے, یہ این آر او کا جو میڈیا, تو 12.4% تھی مہنگائی, آج 38% ہے. تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ساتھ ساتھ امید بھی ختم ہو گئی ہے. یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں, پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں. جو ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, جو ملک میں پروفیشنلز ہوتے ہیں, جب وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ کس نے آ کے انڈسٹری لگانی ہے؟ اور جب روپیہ گرتا جا رہا ہے تو لوگ ڈالرز پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, سرمایہ کاری کس نے کرنی ہے؟ تو آگے تو کوئی امید ہی نہیں ہے. تو میں آج یہ سب سے پوچھ رہا ہوں, یہ جو ہمارے طاقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ان کا تو مجھے سمجھ آتی ہے, یہ این آر او والے یہ جو سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چوری بچانے جو آئے تھے, کیونکہ ان کا تو مقصد ہی صرف پیسہ بچانا ہے اپنا. لیکن جنہوں نے ملک کو بچانا ہے اور جن کے اوپر جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, میں اب آگے یہ بھی سوال پوچھوں, کبھی تو ایک ہی پلان نظر آ رہا ہے. پلان یہ ہے کہ عمران خان کو راستہ کیسے روکنا اقتدار میں آنے سے, یہ بس پلان ہے. سارے اداروں کو لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کو فیل کیسے کرنا ہے. سارے, چاہے ایف آئی اے, نیب, اینٹی کرپشن, وہ جو ایف بی آر, یعنی اپنی ایجنسیز, بس پولیس, مقصد کیا جی کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ظلم کرو لوگوں کو. جو عمران خان کے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ ہماری پارٹی کے اندر لوگ ہوں, ٹکٹ ہولڈرز ہوں, ٹکٹ ہولڈرز کے رشتہ دار ہوں, سب کے اوپر ایک ظلم کا نظام شروع ہوا ہے. آڑ لی ہوئی ہے اس کی, یہ جو 9 مئی کی, جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہے, اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کرنی. وہ خود ہی فیصلہ کر لیا ہے, پہلے سے پلان ہوا تھا کہ جناب یہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ 4-5 جگہ آگ لگے گی اور اس کے آڑ میں لے کے تحریک انصاف کے پیچھے اور عمران خان کو غدار کہہ دو اور ان کے اوپر ساری پارٹی کو بند کر دو. تو خیر سختی تو پہلے سے شروع ہوئی تھی, یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں, یہ تو 25 مئی پچھلے سال سے ہمارے اوپر سختیاں شروع ہوئی تھیں. لیکن ایک اور لیول کی سختی شروع ہو گئی ہے, لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں, یعنی چلیں گھر توڑ دیا, چلیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا, چلیں یہ بھی ٹھیک, لیکن گھر کی عورتوں سے جو ہو رہا ہے, مجھے ابھی تک بچوں سے جو ہو رہا ہے, میں تو ابھی تک یہ میرے ذہن میں یہ پوری طرح چیز اس کی کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون سا ذہن ہے جو یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اوپر, اسکول کے بچوں کے اوپر ان کی دھمکیاں دیتے ہیں, عورتوں کے اوپر. ابھی ایک ڈاکٹر طاہر ایکس منسٹر رہ چکا ہے مشرف کے دور میں, وہ ساری میڈیکل کمیونٹی جاتی ہے اس ڈاکٹر کو. اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کہتا میں گھر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا, نہ میں کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے, گھر میں آئے, مجھے اٹھایا, گھر میں توڑ پھوڑ کی, بیوی کو بٹ مارے, بندوق کے بٹ مارے بیوی کو, اس کو جا کے چکی میں ڈال دیا, جو کہ وہ سزائے موت والے قیدیوں کو ڈالتے ہیں. وہ اس کے 2 مریض تھے, ایک مرگی کی مریض تھی, ایک اس کو سٹروک ہو چکی تھی. وہ ڈاکٹر تھا, 10 دن اس کو وہاں بند کر دیا. یعنی کوئی اس میں, یعنی ایسے کوئی حیوانوں کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ جو ملے اس کو پکڑ کے یہ ظلم شروع کر دو اس کے اوپر. لیکن عورتوں کے اوپر, اس کی بیویوں کو بٹ مارے. وہ کہتا, اس نے اپنا لکھا ہے, کہتے چلیں ٹھیک ہے, مجھے کیا, مجھے اٹھا کے, مجھے کھینچ کے, جس طرح کے کوئی مجرم ہوتا ہے گھر سے نکالا انہوں نے, اور
جس طرح گھسے رات کے 3 بجے. لیکن وہ بیوی کو پٹ مارنا, اس کے زخم کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سارے یہ کہانیاں آتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں عورتوں سے, عثمان ڈار کی والدہ سے بدتمیزی, اس کو دھکے دے رہے ہیں. یعنی یہ ہمارا دین تو خیر, یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایتیں کی ہوئی تھیں کہ مخالفوں کے خلاف جنگ کے دوران, وہ بھی جنگ مخالف کے دوران, مخالف کے ساتھ, نہ ان کی عورتوں کو کچھ ہاتھ لگانا ہے, نہ ان کے بوڑھوں کو, نہ ان کے بچوں کو. یہ ہدایت تھی جنگ کے دوران. تو یہاں تو اپنے لوگوں سے کیا جا رہا ہے. ہم پڑھتے تھے یہ اخباروں میں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں اس طرح گھروں میں گھستی ہے ہندوستان کی فوج. فلسطینوں سے سنتے تھے, لیکن وہاں بھی عورتیں بچوں سے اتنا نہیں ہم نے سنا جو اب ہو رہا ہے. تو اس سے کیا, یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں, گھر توڑ رہے ہیں, بزنسز بند کر رہے ہیں, آگے بے روزگاری ہے, لوگوں کی بزنسز بند کر رہے ہیں, وہ لوگ بے روزگار. اچھا پھر نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. مجھے ابھی یہ نہیں سمجھ آئی, وہ بیچارے نوکر جو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں, ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. میری بہن کا نوکر 20-25 سال سے ہمارا ہوتا تھا یا زمان پاک میں, رحیم خنسامہ جو تھا, اس کو میری بہن کے گھر آ کے اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کے ڈرائیور کو بھی, لیکن اس کو انہوں نے ایسا بند کمرے میں رکھا, پتہ نہیں ابھی تک وہ وینٹیلیٹر سے اترا یا نہیں. 3 ہفتے وہ وینٹیلیٹر پہ رہا ہے. 3 ہفتے وہ اپنی زندگی موت کی جنگ لڑتا رہا. تو غریبوں سے بھی ظلم. تو اس سے کیا, اچھا اب اس سے کیا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میرا یہ اگلا سوال ہے. 400 ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں جن کو میں نے ٹکٹ دیا, تقریباً 400 ہیں, 40 صرف چھوڑ کے گئے ہیں. سب گھروں سے باہر ہیں, سب چھپے ہوئے ہیں, سب کی بزنسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, رشتہ داروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, بچوں پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچے باہر بھجوا دیے, لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سوائے نفرتیں بڑھنے کے مجھے بتائیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی یہ پالیسی کر رہا ہے نا, اس پہ کوئی عقل نہیں ہے, اس کو کوئی پولیٹکس کی نہیں سمجھ, اس کو تاریخ کی نہیں سمجھ, وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, یہ کوئی احمق یہ چیزیں کروا رہا ہے. سوائے نفرت کے بڑھنے کے اور یہ ظلم کرنے کے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تو چھوڑ نہیں رہے. جو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ نے یہ نہیں, مجھے نقصان نہیں پہنچایا جو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ نے ان کے کریئر ختم کر دیے, آپ ان کی پالیٹکس ختم کر دی ہے. جو چھوڑ کے گیا اس کی پالیٹکس ختم ہے. اور یہ سوال پوچھیں گے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ ان کو بھی پتہ ہے, ان کو پبلک کا پتہ ہے کہ جس وقت وہ چھوڑ کے گئے پبلک ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی, ان کو بھی پتہ ہے. لیکن ان کے اوپر فائلیں بنائی ہوئی ہیں, کئیوں کو چھوڑ دیا جو چلے گئے ہیں. لیکن آگے میں صرف اب آگے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ مجھے میری بہنوں کے اوپر اور بھی رشتہ داروں کے اوپر انہوں نے کیا ہے, یہ اسی طرح کی سختی کی. سب بیٹھے ہم سہ رہے ہیں سب. میرے گھر ابھی تک سیکیورٹی کا جو چیف تھا وہ ابھی تک غائب ہوا ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. یہاں سے وہ آئے بچے بیچارے سوشل میڈیا کے پرسوں, ان کو پکڑ کے لے گئے. وکیل میرا آیا جو اس کا کوئی تعلق ہی پارٹی سے نہیں تھا, وہ اور اس کے ڈرائیور کو اغوا کر کے لے گئے, وہ رات تک اس کو رکھا. تو کیا میں اس سے ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ کیا مجھے اس سے یہ جو کیسز ہیں, قتل کا کیس میرے اوپر کر دیا, میری بہن کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اینٹی کرپشن نے, 6 ارب کی زمین لیا میں لیا اس نے جب میں پرائم منسٹر تھا. یعنی ایسے ڈفر ہیں لوگ, میں واقعی یہ ڈفر ہی ہوں گے. وہ اینٹی کرپشن سے کیس کروایا, وہ اس نے چیک سے پیسے دیے تھے, اور پیسے کتنے تھے؟ 6 کروڑ کی زمین تھی, 75 لاکھ اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. وہ چیک سے سارا دیا ہے, وہ چیک کے نمبرز ہیں, چیک کی ڈیٹ ہے, اور وہ کب دیے ہیں
وہ میری بہن نے وہ کب یہ پراپرٹی خریدی؟ جب حمزہ شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا، میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا تب. تو اب سوچ لیں کہ یہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے کہ 160 کیسز ہو گئے میرے پر. کیا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں تیار بیٹھا ہوں. مجھے پورا پتا ہے کہ انہوں نے جیل کا پلان بنایا، میں تیار ہوں جیل کے لیے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ جب میں جیل چلا جاؤں گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے. اتنے کیسز ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ میری آج بات یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ کو پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، میری ذرا سن لیں بات. مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے، میں جیل میں ڈالو گے، تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی. تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. لوگ چھوڑ اس لیے نہیں رہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، نیچے سے پتہ ہے، پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے. ورکر کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہا؟ ورکر جیلوں سے نکلتا ہے، اس کو سوچیں بری طرح رکھتے ہیں. وہ عدالت میں جاتا ہے، تحریک انصاف زندہ باد کے دعوے لگاتا ہے. وہ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ قوم جب ایک نظریے کے ساتھ کھڑی ہو جائے، آپ ڈنڈے مار کے ان کو نظریہ نہیں ان سے نکال سکتے. یہ جو بھی پالیسی بنائی ہوئی ہے ظلم کرنے کی، یہ فیل ہو گئی ہے. یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے، میرے سے آج لکھ کے لے لیں، تحریک انصاف سویپ کرے گی. بلکہ آپ نے پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا ہے. آپ نے ان پارٹیز کو بالکل جو رہی صحیح کسر رہی ختم کر دی ہے. یہ اب الیکشن ہی نہیں لڑنے کے قابل. یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے، وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میئر کا الیکشن ہوا، اس ٹائپ الیکشن. وہ میئر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈائریکٹ. جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کا، وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا. جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے ہارنا ہے. لیکن یہ ملک کا کیا بن رہا ہے؟ میں تو صرف اس لیے آج پوچھ رہا ہوں، میں بار بار ڈائلاگ کی بات اس لیے کرتا ہوں، مجھے اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے. کیونکہ جو بھی آپ کریں گے، مجھے یہ اللہ، جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کس چیز کی فکر ہے؟ لیکن ملک کی فکر ہے. کیونکہ ملک، ہم لیبنان کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور سب سے خوفناک، جب ایک قوم کے لوگوں کی امید ختم ہو جائے. اور یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوورسیز پاکستانی کی، یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے، اوورسیز پاکستانیز کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوگا. اس نے اتنی سٹپڈ بات کی، کیونکہ اس میں کم عقل کا آدمی ہے. اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے، سرمایہ کاری نہیں کریں گے. وہ لوگ ہیں، وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لا آئے گا، جب اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا، جب عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا، جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب ان کا جو سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کا عدالتی نظام ان کو تحفظ دے گا، ان کی سرمایہ کاری کو. یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی گورنمنٹ، یا تو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی، پولیس ہی نہیں مانتی ان کے فیصلے. کس نے پیسہ لے کے آنا ہے پاکستان؟ تو وہ پھر اپنے جنازے ہی دفنائیں گے نا یہاں. اصل میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ورکرز ہمارے ریمیٹنسز آتی ہیں ہماری مڈل ایسٹ سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے سب سے زیادہ. لیکن جو سرمایہ کاری سب سے زیادہ آئے گی وہ آئے گی امریکہ اور یورپ سے اور برطانیہ سے، کیونکہ ان کے پاس اصل پیسہ پڑا ہوا ہے. صرف 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے جو ورتھ ہے وہ $200 ارب ہے. تو جب ہم ماحول ٹھیک کریں گے تو وہ پیسہ آئے گا. یہاں تو جنگل کا قانون ہے. یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں، یہاں تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. تو پیسہ کس نے لے کے آنا ملک میں؟ تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں سکل پاکستان میں. اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، بات چیت کریں. اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے بتائیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں.
لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنے این آر او مل جائے گا لوگوں کو، یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا ہے یہاں، جو کرنا کرو. لیکن ملک، ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، جو انہوں نے حکومت گرا کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ، یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو. پاکستان پائندہ باد.